اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مخلصون ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں، اور ہم خالص اسی کے لیے عمل کرنے والے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ کہہ دیجئے، کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے وہ گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی فرما رہا ہے کہ مشرکوں کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ان سے کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ یعنی کیا تم ہم سے اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کے لیے اخلاص، اس کے احکام کی اتباع و اطاعت اور اس کے منع کردہ امور سے اجتناب کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، ہم پر اور تم پر صرف اسی کا تصرف اور اختیار ہے، صرف وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اسی واحد اللہ شریک کو خالص اور حقیقی معبود تسلیم کیا جائے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، یعنی ہم تم سے اور معبود ان باطلہ سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور تم ہم سے بری ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں فرمایا ہے سورہ یونس میں۔ اور اگر یہ آپ کی تکذیب کریں تو کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، تم میرے عملوں کے جواب دہ نہیں ہو اور میں تمہارے عملوں کا جواب دہ نہیں ہوں۔ اور فرمایا سورہ آل عمران میں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑنے لگیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے پیرو تو اللہ ہی کے فرما بردار ہو چکے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا سورہ انعام میں، اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اور فرمایا سورہ البقرہ میں، بھلا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑنے لگا؟ اور اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ یعنی ہم تم سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور تم ہم سے بری ہو، اور ہم تو خاص اسی کی عبادت کرنے والے اور اسی کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے اس دعوے کی بھی تردید فرمائی ہے کہ ابراہیم اور ان کے بعد ذکر کردار انبیاء اکرام یہودی یا عیسائی تھے، نہ ہی ان کی اولاد ان کی ملت پر یہودی یا عیسائی تھی۔ بنابراین فرمایا، کہہ دیجئے بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے۔ اور اسی وجہ سے تو اس نے یہ بتایا کہ ابراہیم یہودی یا عیسائی نہ تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران میں۔
ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اور اس کے بعد والی آیت بھی دلالت کرتی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب موجود ہے چھپائے۔ اس کے بارے میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پڑھتے تھے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ دین تو اسلام ہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد یہودیت اور نصرانیت سے بری تھے۔ انہوں نے اللہ کے لیے اس کی گواہی دی اور اس گواہی دینے کا اللہ کے لیے اقرار بھی کر لیا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی یہ شہادت جو موجود تھی اسے انہوں نے چھپایا۔ فرمانے باری تعالیٰ، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں، میں شدید وعید اور سرزنش ہے کہ اس بات کو نہ بھولو کہ اللہ تعالیٰ کا علم تمہارے عمل کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور وہ تمہیں تمہارے عمل کے مطابق ہی بدلہ بھی دے گا۔ پھر فرمایا، یہ جماعت گزر چکی، اس کو وہ ملے گا جو اس نے کیا اور تم کو وہ جو تم نے کیا، یعنی انہیں اپنے اعمال کا اور تمہیں اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی، یعنی ان کی اطاعت و پیروی کے بغیر محض ان کے طرف انتساب تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گا۔ لہٰذا محض نسبت کی وجہ سے فریب خوردہ نہ بنو، بلکہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ سر اطاعت خم کرنے والے اور ان تمام رسولوں کی اتباع کا دم بھرنے والے بن جاؤ، جنہیں خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر مبعوث کیا گیا تھا، کیونکہ جو اللہ کے کسی ایک نبی خصوصاً سید الانبیاء خاتم المرسلین اور تمام انس الجان کی طرف رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرے تو اس نے گویا تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ کفر کیا۔ صدق اللہ العظیم۔